سوال یہ لکھا ہے جی کہ سفید رنگ کا بگلا کھانا حلال ہے یا کہ حرام؟ بگلا میں لفظ صحیح نہیں یہ لکھا، میرے خیال میں شاید بگلا تو نہیں، بگلا۔ یہ جو سفید رنگ کے پرندے یہ کبوتر سے ذرا بڑے سائز کے ہوتے ہیں، ٹانگیں لمبی لمبی ہوتی ہیں، تو یہ کھیتوں کے اندر خاص طور پر کھیتوں میں پانی جب دیا جائے تو پانی لگنے کے بعد اس میں وہ چھوٹے چھوٹے وہ کیڑے مکوڑے پیدا ہو جاتے ہیں۔ جب یہ دھان لگاتے ہیں، منجی لگاتے ہیں، تو اس وقت وہ آتے ہیں، آ کے چونچ مار کے تو اس سے وہ پکڑ کے لے جاتے ہیں۔ اس کا بگلا کہتے ہیں اس کو، پنجابی میں اس کو بنگلہ کہتے ہیں، بنگلہ۔ اردو میں کہتے ہیں بگلا، نون کے بغیر۔ تو میرا خیال ہے اس کے بارے میں یہ سوال پوچھا گیا ہے، تو یہ جائز ہے، یہ اس کے ناجائز ہونے کی کوئی وجہ نہیں۔ جی کالا، بگلا کالا ہوتا ہے؟ جی بگلا سفید ہو یا کالا ہو وہ جائز ہے۔ میں آپ کو اصول بتا دیتا ہوں۔ اصول میں یہ بات آئی ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیثوں کے اندر، پہلا اصول یہ ہے کہ جو پرندہ اپنے پنجے کے ساتھ شکار کرتا ہو وہ حرام ہے، ٹھیک ہے جی۔ دوسرے نمبر پہ وہ پرندہ جو مردار یا غلاظت کھانے کا عادی ہے اور اس کو پسند کرتا ہے، اور جب اسے پسند کرتا ہے تو پھر اس کی زیادہ تر خوراک جو ہے وہ یہ گندگی ہی ہوتی ہے، کیونکہ گندگی میل ہی جاتی ہے کہیں نہ کہیں، اور کہیں نہ کہیں جنگلوں میں جانور مرے پڑے بھی رہتے ہیں، مردار بھی میل ہی جاتا ہے، تو اس کا زیادہ تر کھانا جو ہے یہ مردار میں سے یا یہ کہ گندگی میں سے ہی ہوتا ہے۔ تو اس طرح کا جو جانور ہے پرندہ، تو وہ فقہائے کرام کے اصول کے مطابق ممنوع ہے، کیونکہ قرآن کریم کے اندر بھی آتا ہے یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، کہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاکیزہ چیزیں جو ہیں ان کو لوگوں کے لیے حلال ٹھہراتے ہیں، اور گندی چیزوں کو لوگوں کے لیے حضور حرام ٹھہراتے ہیں۔ تو یہ دو سبب ہیں کسی جانور، کسی پرندے کے اندر حرام ہونے کے۔ اگر یہ دو سبب جو ہیں ان میں سے کوئی سبب نہیں ہوگا تو وہ پرندہ کوئی بھی ہوگا، آپ خود قیاس کر سکتے ہیں، خود سمجھ سکتے ہیں، وہ پرندہ جو ہے وہ حلال ہوگا۔ تو یہ پرندوں کے حلال اور حرام ہونے کا اصول جو ہے یہ سامنے آ گیا۔ اس کی روشنی میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ فاختہ جس کو کہتے ہیں یہ بھی حلال ہے، بٹیر بھی حلال ہے، چڑیا بھی حلال ہے، کبوتر بھی حلال ہے، اسی طرح سے طوطا بھی حلال ہے، لالی جس کو آپ کہتے ہیں یہ بھی حلال ہے۔ اور اس طرح کے جتنے بھی پرندے ہیں جو بھلے مانس شریف پرندے ہیں جو غلاظت گندگی نہیں کھاتے، تو وہ پرندے جو ہیں وہ حلال ہیں۔ تو اصولاً تین قسم کے پرندے ممنوع ہیں، یا تو وہ پرندے، مرغی بھی پرندہ ہے، جس کے پر ہیں وہ پرندہ ہے، تو وہ پرندے کہ جن کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی حدیث پاک کے اندر خود منع فرما دیا۔ حدیث کے اندر جن کا ممنوع ہونا صاف صاف آ گیا، نمبر ایک تو وہ پرندے ممنوع ہیں، جیسے کہ کوا ہے اور جیسے کہ گو ہے اور اس طرح کے، اور ایک وہ جانور ہیں کہ جن کے بارے میں حدیث پاک نے حلال یا حرام ویسے علیحدہ علیحدہ نام لے کے تو قرار نہیں دیا، لیکن وہ اپنے پنجے کے ساتھ شکار کرتے ہیں، پنجے کے ساتھ شکار کرتے ہیں، پاؤں اپنا جو ہے نا، پاؤں کے ساتھ وہ شکار پکڑتے ہیں۔
پاؤں کے ساتھ وہ شکار کو کیچ کرتے ہیں، تو وہ حرام۔ اور تیسرے نمبر پہ وہ جو غلاظت کھانے کا خوگر ہے، عادی ہے، وہ ان کے سوا باقی جتنے پرندے ہیں دنیا بھر کے اندر وہ سارے کے سارے حلال ہیں۔